ایس آئی سی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملہ کیا طے ہوا تھا؟ وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، بہت تفصیل سے تو نہیں بتا سکوں گا. وہ اس میں ہوا یہ کہ صرف ہمارے ساتھ بات نہیں ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی ایم ڈبلیو ایم کے ساتھ بھی، بات ہو رہی تھی محمد خان شہرانی صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بھی، بات ہو رہی تھی جماعت اسلامی کے ساتھ بھی. اینڈ ٹو مائی نالج وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف بنی تھی پرویز خٹک صاحب والی یا پرویز پارلیمنٹیرین، وہاں جی وہ جی باپال اس کے ساتھ بھی شاید کسی سٹیج پہ جی. بات ہوئی. میں حبیب صاحب مفرور تھا، میں سبی میں تھا. مجھے میسیج آیا کہ گور خان صاحب اور عمر ایوب صاحب کچھ اور لوگ تھے، وہ بات کرنا چاہتے ہیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے. میں نے ان سے کہا جی میں وہ میرے ساتھ کمیونیکیٹ ہوا وہ میسیج. میں آیا، میں نے کال کی تو مجھے یہ بتلایا گیا کہ خان صاحب نے فائنلی ایس آئی سی کو فائنلائز کر دیا ہے اور آپ ٹکٹس سائن کر دیں. ٹھیک. تو میں نے ان سے کہا جی کہ ٹکٹ میں بھجوا دیتا ہوں، ہمارا پارٹی کا بڑا آرگنائز قسم کا میکینزم ہے، تو پہنچ جاتے ہیں آپ تک. تو انہوں نے کہا جی نہیں، آپ کو فزیکلی اسلام آباد آنا پڑے گا. آئی آرگیوڈ آن دیٹ. میں نے کہا جی بالکل. یہ انتخابات، تاریخیں کیا تھی؟ یہ تاریخیں جس دن انتخابی نشان جمع کروانا تھا اس سے 7 دن پہلے کی تقریباً بات ہے. 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی. میرے پاس وہ سب کچھ پڑا ہوا. جی. کیم بیک ٹو اسلام آباد. میں نے یہاں پر ٹکٹ سائن کر کے دیے اور پھر جب ٹکٹ جمع کروانے تھے تو بلے باز کا ٹکٹ آیا. بلے باز کا ٹکٹ کیسے آیا؟ کیونکہ ہوا یہ تھا کہ پہلے ایم ڈبلیو ایم تھی، ایس آئی سی تھی، حتمی اعلان ایس آئی سی کا ہو گیا. بلے باز کے جو صاحب تھے ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا اور اسی دن وہ لاہور پریس کلب پہنچ گئے. انہوں نے کہا جی میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس معاملے سے. تو بلے باز کا ٹکٹ کہاں سے نکلا ہے؟ مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو. نہیں، آپ نے کتنے ٹکٹ سائن کی؟ 4000. 4000 ٹکٹ آپ نے سائن کیے، کیونکہ کورنگ کینڈیڈیٹس کو بھی ٹکٹ جاری کیے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہ اور اس کے بعد میں دوبارہ سگنیچر کے لیے اویلیبل بھی نہیں ہونا تھا. آئی اسٹل ریممبر میں نے صبح 10 بجے بیٹھا ہوں ٹکٹ سائن کرنے کے لیے اور آج 11:30 بجے میں نے ٹکٹ مکمل کیے تھے. اچھا. اینڈ جس جگہ پر میں تھا وہاں پر راجہ ناصر عباس صاحب بھی تھے. راجہ ناصر عباس صاحب بھی موجود تھے. پی ٹی آئی کے بھی کچھ لوگ موجود ہوں گے؟ نہیں، چونکہ وہ سب اس وقت وانٹڈ میں تھے. وہ ایک بڑے طریقے سے وہ جو پرنٹڈ ٹکٹس تھے وہ میرے پاس پہنچے تھے اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہو گئی تھی، ساری فائنلائز ہو گیا تھا. آپ نے ٹکٹ حوالے کس کے کیے تھے؟ جو ساتھی مجھے میرے پاس آئے تھے لے کے میں نے انہی کے حوالے کیے تھے. ٹکٹ واپس بھی پہنچے تھے اور ٹکٹ ریسیو بھی ہو گئے تھے اور مجھے کنفرمیشن. اب یہاں پہ کوئی لائن لاس نہیں ہے؟ نہیں، نو. یعنی جب آپ نے ٹکٹ سائن کر کیے، آپ نے پاکستان تحریک انصاف کو پہنچائے، جو بھی طریقہ تھا آپ کا، وہاں تک تو پہنچ گئے. لفافے میں سے بلے باز کے ٹکٹ نکلا، یہ کیسے ہوا؟ It was surprising for me as well. یہ کسی کو نہیں پتا تھا؟ نہیں. ٹو مائی نالج اگر کچھ لوگ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے کہا وہ 4-5 جگہ پر بات چل رہی تھی، ہو سکتا ہے بلے باز سے بھی بات چل رہی ہو، وہ ہمارے نالج میں نہیں تھی. لیکن ڈیمانڈس تھیں، جماعت اسلامی کی کچھ ڈیمانڈس تھیں، شہرانی صاحب کی کچھ ڈیمانڈس تھیں، پارلیمنٹیرین جو پی ٹی آئی ہے اس کی کچھ ڈیمانڈس تھیں. 2 پارٹیز تھیں ایسی، ایس آئی سی اور ایم ڈبلیو. ہم نے جب اس حوالے سے بات ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا جی نو ڈیمانڈ واٹس ایور. ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے ہیں. آج خان صاحب کے اوپر مشکل وقت ہے، ہم نظریاتی لوگ ہیں. خان صاحب کو اگر ضرورت ہے تو یہ سمجھیں یہ پارٹیاں دونوں ان کی ہیں. اور بلکہ میں نے آئی وینٹ 1 اسٹیپ اہیڈ. میں نے کہا تھا کہ میں اپنا بھی نیشنل کا ٹکٹ کنٹیسٹ نہیں کروں گا، مجھے دینا ہے دے دے، نہیں دینا تو بھی نہ دے. اچھا. اینڈ سیم واز دا لائن ٹیکن بائی راجہ ناصر عباس صاحب.